الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مخبوث. اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی غلامی کے اندر ڈالے. ایک صحابی نے انہی بات کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا تھا: اللہ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ان صحابی نے رستم کے دربار میں اعلان کے اندر بڑی حکومت تھی، ان کے سامنے یہ جملے کہے تھے: کیوں آئے ہمارے پاس؟ تو صحابی رسول نے یہ کہا: اللہ ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا تھا، اس طریقے سے اللہ نے اس امت کو بھی مبعوث کیا ہے. مبعوث کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے قرآن میں بیان کیا گیا. تو اس صحابی نے یہ کہا: اللہ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم تو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ جل شانہ کے غلامی میں ڈالنے کے لیے ہیں. دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کے اندر. دنیا بہت تنگ ہے، چھوٹی ہے، گندی ہے. دنیا کے دو ترجمے ہیں. دنیا دنا یدنو سے دنیا کے دو ترجمے لوگوں نے لکھے. ایک معنی ہوتا ہے قریب ہونا. دنیا کا ترجمہ کیا ہے؟ قریب ہونا. یہ بھی آخرت سے قریب ہے. آخرت تو اس کے بعد آئے گی، تو آخرت سے قریب ہونے کی وجہ سے دنیا کو دنیا کہتے ہیں. اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے گندا ہونا. یہ آخرت کے مقابلے میں بڑی گندی ہے. قیامت کے دن دنیا آئے گی، اللہ سے درخواست کرے گی: اے اللہ، مجھے کسی کے جنت کے کونے میں جگہ دے دو. اللہ میاں فرمائیں گے کہ میں تجھے جنت میں جگہ دے کے اس جنتی کی جنت کو بدبودار تو نہیں کرنا چاہتا. وہ تو جنت بدبودار ہو جائے گی اگر تو اندر چلے گی. مگر شیطان نے اتنا مزین کیا دنیا کو، دیکھنے والا بڑا کہتا ہے بڑی خوبصورت ہے. زین الشیطان للناس، شیطان نے لوگوں کے لیے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا. شیطان نے لوگوں کے لیے دنیا کو بڑی مزین کر دی.
اور دنیا کی چیزوں کو، یہاں کی عورتوں کو، یہاں کے سونے چاندی کو اور چند چیزوں کو اللہ نے بیان کر کے کہا، شیطان نے اتنا خوبصورت اس کو بنا کے پیش کیا، لوگ اس کی طرف بھاگ رہے۔ مگر یاد رکھو، دنیا کے بنانے والا کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا صرف سامان ہے۔ متاع، قرآن میں بہت جگہ پر لفظ متاع آتا ہے، آپ پڑھتے ہیں قرآن، متاع القلیل، متاع کا لفظ آتا ہے۔ متاع کہتے ہیں کہ وہ برتن گندے ہو جاتے ہیں، گندے برتن کے لیے جو کپڑا استعمال کیا جاتا ہے، وہ جو گندا ہو جاتا ہے اس کو متاع کہتے ہیں۔ کوئی اس کو مسجد میں لے کے آئے گا، کوئی اپنے ڈرائنگ روم میں رکھے گا متاع کو، وہ تو گندگی صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ میاں نے قرآن میں کئی جگہ پر یہ جملہ استعمال کیا ہے۔ اے لوگوں، دنیا کی رنگوں، اس کے خوبصورتی کے پیچھے مت جانا، خوبصورتی کے پیچھے مت بھاگنا، یہ دنیا تو بڑی زہریلی۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، پرانے آدمی، نام سنا کبھی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے اوپر بہت لمبی بات کرتے ہوئے کہا، بڑی عجیب مثال دی، فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سانپ۔ کیسی ہے؟ جیسے کہ سانپ ہوتا ہے، سانپ کو ہاتھ لگاؤ بڑا نرم ہوتا ہے، بڑا نرم ہے، مگر اگر اس کے منہ کی طرف ہاتھ گیا، اس نے پھلکار مار دیا تو آدمی مر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر آدمی لگتا ہے، لگے، مگر دنیا کے تریاق تو سمجھ لے، اگر وہ سانپ والا تریاق جانتا ہے تو سانپ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اگر تریاق نہیں جانتا تو جو بھی قریب جائے گا وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور آدمی مر جائے گا۔ تریاق جاننے والا اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ دنیا کی بھی تریاق جو جانتا ہے وہ دنیا کے اندر تو مشغول ہو سکتا ہے، جو تریاق نہیں جانتا دنیا اس کو ہلاک کر دیتی۔ ایک بہت بڑے آدمی گزرے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے مثنوی، بڑی عجیب مثالوں کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اس میں ایک مثال دیتے ہیں کہ آدمی کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، کشتی چلے گی پانی میں، آدمی رہے گا دنیا کے اندر، جنت کی نعمتیں اس کو نہیں ملے گی جو دنیا میں آیا ہی نہیں، جو دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں رہنے کے بعد مرے گا تو جنت ملے گی۔ مگر انہوں نے مثال دی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو کشتی ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان کو بھی منتقل کرتی ہے، لوگوں کو بھی منتقل کر دیتی ہے، مگر اگر سمندر کا پانی اور دریا کا پانی کشتی میں آ گیا تو خود بھی ڈوبے گی، لوگوں کو بھی ڈوبا دی۔ اگر دنیا کی محبت دل کے اندر آ گئی، فرماتے دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو یہ آدمی ہلاک ہوگا اور معلوم نہیں کتنے لوگوں کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ دنیا کے اندر رہنا ہے مگر محبت کس کی کرنی ہے؟ اللہ رسول سے کرنی ہے، دنیا کے چیزوں کے اور دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا لومڑی کو۔ کس کو دیکھا؟ لومڑی بڑی چلاک جانور شمار کی جاتی ہے، بڑی چلاک، بڑے اس کے چلاکی کے واقعات ہیں۔ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس کے اندر بڑے واقعات ہیں، بڑی چلاک جانور۔ اس کو دیکھا بزرگ نے تو اس کے دم کے بال غائب ہیں اور چہرہ زخمی۔ انہوں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ کس سے پوچھا؟ لومڑی سے پوچھا، یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے؟ کہنے لگی میرا حال یہ تم لوگوں نے بنایا ہے۔ ہم نے کہاں بنایا بھائی؟ کہنے لگے کہ میں دنیا والوں کے پاس جاتی ہوں، دنیا والے مجھے پکڑتے ہیں،
ہاں میں کسی کے ہاتھ تو آتی نہیں ہوں، میں نے تم کے بال غائب کر دیے انہوں نے پکڑ کے، اور اللہ والوں کے پاس جاتی ہوں تو اللہ والے مجھے مارتے ہیں، میرا منہ زخمی کر دیا۔ جو آدمی جتنا دنیا کی طرف بھاگے گا دنیا اتنا ذلیل کرے گی، اور جو اللہ کی طرف جتنا بھاگے گا طاعت دنیا وہی راغبۃ، حدیث پاک میں آتا ہے طاعت دنیا وہی راغبۃ، دنیا ناک رگڑتے ہوئے اس کے قدموں میں آئے گی، ناک رگڑتے ہوئے اس کے قدموں میں آئے گی۔ اور اگر یہ دنیا کی طرف بھاگے گا دنیا تو مقدر سے زیادہ نہیں ملے گی۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ ما نشاء، قرآن نے دو مثالیں دی، ایک مثال تو دنیا والوں کی دی اور دوسری مثال آخرت والوں کی دی۔ دنیا والوں کی مثال قرآن نے یہ دی کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو ہم ان کو اتنی دنیا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اتنی دنیا جو مقدر میں اتنی ملے گی، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گی۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جو آخرت کی فکر کرتا ہے دنیا اس کے پاس آتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں ہے کہ آخرت کی فکر کرنے والے کو صرف آخرت ملے گی، مقدر کی دنیا بھی ہم دیں گے۔ اے اللہ کہاں سے دیں گے؟ قرآن نے عجیب نقشہ کھینچا ہے، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہم وہ بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے دنیا بھی دیں گے۔ کہاں سے دیں گے؟ اللہ کہتے ہیں ہم اپنے فضل سے دیں گے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اے دنیا والو تم دیکھتے نہیں ہو اپنے آنکھوں سے، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، بالکل دنیا کے فن نہیں جانتے، مگر دنیا اتنی ان کے قدموں کے اندر ہے، اور جو فن جانتے ہیں مگر کیا ہے دنیا ان سے بہت دور بھاگی ہوئی۔ انظر کیف فضلنا، دنیاوی اعتبار سے ہم نے بعضوں کے اوپر کتنی فضیلت دی۔ بعض لوگ بہت کوشش کرتے ہیں دنیا ان سے دور، غلط ہے۔ تو اللہ نے ہم سب کو دنیا کے اندر پیدا کیا کیوں؟ آخرت کی تیاری کے لیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے دنیا کے اندر تم کو رکھا اس لیے کہ لیبلوکم، تمہارا امتحان لے، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، جو بہتر عمل کرنے والا ہے اللہ اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اے دنیا والو ہم نے تمہارے لیے دو راستے کھول دیے، ایک ہدایت کا اور ایک ضلالت کا، دیکھو ہدایت کے راستے پہ چلنا اور ضلالت کے راستے پہ نہ چلنا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے لیے تقوی والی زندگی بھی کھول دی ہے اور فجور اور نافرمانی والی بھی کھول دی ہے۔ دیکھو اللہ کے اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہی کام انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ سے ملاتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر بھی رکھی۔ دنیا سے نبی انبیاء تشریف لے گئے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کیا ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، قرآن کو مانیں گے، قرآن کی تعلیم پر عمل کریں گے، انجیل نہیں پڑھیں گے۔ دنیا میں 4 آدمیوں کو انجیل یاد تھی، کتنے آدمیوں کو؟ اور قرآن کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ کروڑوں لوگوں کو یاد ہے۔ انجیل 4 آدمیوں کو یاد تھی، اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یاد تھی۔ تو انجیل
وہ نہیں پڑھیں گے جو قیامت کے قریب آئیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے۔ تعلیم کس کی دیں گے؟ قرآن کی تعلیم دیں گے، محمدی زندگی پر اپنی زندگی کو گزاریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ ختم ہو گیا سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا، اب تو ہر جگہ کس کا نظام چلے گا؟ محمدی چلے گا۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور نظام چلایا، خدا کی قسم وہ مردود ہو جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور زندگی گزارے گا، کیا ہوگا؟ ہرگز ہرگز اس سے وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب تو قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کامیاب ہوں۔ دنیا میں کوئی نبی اب قیامت تک نہیں، تو یہ ساری دنیا کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ہم سب کے اوپر۔ نبی نے خود فرمایا ایک موقع پر، انتم بعثتم ميسرین، اے صحابہ تم سب کو اللہ نے بھیجا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے، مشقت میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ بعثتم، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بعثہ کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے۔ نبی نے حدیث پاک میں کیا کہا؟ تم اے صحابہ تم کو بھی اللہ نے مبعوث کیا ہے، کس کام کے لیے؟ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا اور مشکلات پیدا نہیں کرنا۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو روانہ کرتے تھے، ایک نصیحت ضرور کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایک نصیحت سب کو کرتے تھے، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانی کرنا، مشقت میں مت ڈالنا۔ ہم بھی لوگوں کے لیے آسانی کریں، مشقت میں نہ ڈالیں، فضائل زیادہ سنائیں، وعیدیں کم سے کم سنائیں، وعیدیں کم سے کم سنائیں۔ نبی کی یہ وصیت اور یہ نصیحت سارے جو بھی جماعت جاتی تھی، لشکر جاتا تھا، ان سب کو یہ ہوتی تھی کہ تم آسانی پیدا کرنا، مشقت میں نہ ڈالنا لوگوں کو۔ یہ دین بہت آسان ہے، الدین یسرون، الدین یسرون، دین بہت آسان ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین میں بڑی آسانیاں رکھی ہیں، کوئی مشقت نہیں رکھی۔ ہر کام کے اندر اللہ کی طرف سے کتنی لچک ہے اور کتنی نرمی ہے۔ آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے۔ روزہ رکھنا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو بھائی بوڑھا ہو گیا، صحت کی امید نہیں ہے تو فدیہ دے دے۔ حج پہ نہیں جا سکتا، حج پہ نہیں جا سکتا، جانا چاہیے، حج پہ نہیں جا سکتا تو کسی کو اپنی طرف سے بھیج دے، حج بدل ہو جائے گا، اس کو ہی سارا ثواب مل جائے گا۔ کتنی آسانی ہے ہمارے۔ پہلے زمانے کے اندر جو انبیاء علیہ السلام کی شریعت تھی، اس کے لیے قرآن نے کہا اغلال، بیڑیاں تھیں، جنزیریں تھیں، بڑی سخت تھی۔ آدمی مثال کے طور سے کوئی گناہ کرتا تھا، اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا فلاں ابن فلاں نے چوری کی ہے، بس پھر وہ مٹتا نہیں تھا جب تک کہ اس کو اس زمانے کی سزا نہیں ملتی تھی، اس وقت تک وہ دروازے پہ لکھا رہتا تھا۔ یہ ہمارے مذہب میں ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، رات کو صبح اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی اللہ نے توفیق دی تھی، رات کو عبادت کی، خوب عبادت کی، کہتا ہے بھائی ہاتھ، وہ ہاتھ سامنے والا ہاتھ پکڑ کے اس کا چومتا ہے، ہماری جی بھی دعا کر۔ حالانکہ رات بھر یہ شراب پیتا رہا، حالانکہ رات بھر یہ غلط کام کرتا رہا، مگر کسی کے پیشانی پہ نہیں لکھا جاتا، اس کے دروازے پہ نہیں لکھوایا جاتا کہ اس آدمی نے رات کو یوں کی۔ جب آدمی گناہ، امت محمدیہ کے اندر کوئی آدمی گناہ کرے گا، قرآن کہتا ہے من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کوئی گناہ کرے گا، ایک گناہ کرے گا، ایک گناہ لکھا جائے گا بس۔ اگر توبہ کر لے تو وہ گناہ بھی ختم۔
توبہ کر لے تو وہ گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے. قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے حاضر ہوں گے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، جن کے نیک اعمال کے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے اور برے گناہوں والے جو رجسٹر ہے بالکل خالی ہوں گے. اللہ، یہ کیا کوئی معصوم نبی تھے؟ یہ کوئی نبی ہے جن کا گناہ ہی نہیں لکھا ہوا، نیکیاں لکھی ہوئی ہے؟ فرشتے یہ کہیں گے کہ انہوں نے گناہ تو کیے تھے، معصوم نہیں تھے، ہم نبی نہیں تھے. مگر یہ جب گناہ ہو جاتا تھا، گناہ ہونے کے بعد کیا کرتے تھے؟ توبہ کر لیتے تھے، آنسو نکال لیتے تھے، تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے. کیسے مزے آ گئے! رجسٹر نیکیوں کا بھرے ہوئے اور گناہوں کا رجسٹر بالکل خالی. اور کیا ہے؟ امت محمدیہ ایک نیکی کرتی ہے، ایک. تو کیا ہوگا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک نیکی کی حفاظت کر کے قیامت کے دن ہمارے پاس لے کر آئے گا تو ہم ایک نیکی کا بدلہ کتنا دیں گے؟ 10. وہاں پر کیا تھا؟ گناہ میں کیا تھا؟ 1. وہ بھی توبہ کرنے سے معاف، اور یہاں پہ 1 کا بدلہ 10. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم زد لی امتی، اے اللہ میری امت کے لیے ثواب کو اور زیادہ کر دے، ثواب کو اور زیادہ کر دے. اللہ میاں نے ایک جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کو تو سب کچھ معلوم تھا، یہ امت کی نیکیوں کی اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں. اللہ میاں نے کہا جاؤ، دوسری قرآن کی آیت ہے یہ لے کے جاؤ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. نبی سے جا کر کہہ دو تمہاری امت میں سے کوئی ایک نیکی کرے گا، ہم ایک نیکی کا بدلہ 1 اور 10 کے ساتھ نہیں بلکہ 700 نیکیوں کے برابر دیں گے. کتنے؟ ایک نیکی کا ثواب کتنا؟ پھر میرے نبی نے میرے اور آپ کے خاطر، نبی تو معصوم تھے، میرے اور آپ کے خاطر جو ہم باوجود امتی ہونے کے نبی کے سنتوں کو پائمال کرتے ہیں، قربان، میرے اور آپ کے خاطر دوبارہ ہاتھ اٹھایا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور آپ دعا مانگ رہے تھے، اللہم زد لی امتی، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، تو ایک نیکی کے بدلے میں اور زیادہ دے دے. قرآن پھر نازل ہوا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا. ایک نیکی کرے گی تمہاری امت، ہم اس کو بہت زیادہ دیں گے. اللہم زد لی امتی. 4تھی مرتبہ میرے نبی نے پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اور زیادہ کر دے. اللہ میاں نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تمہاری امت نیکی کرنے میں جو مشقت برداشت کرتی ہے اس کو چھوڑ دو، اب بغیر حساب کتاب کے ہم اس کو بدلہ دیں. کیا کریں گے؟ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے. آپ تو گئے دنیا سے مگر ہمارے لیے بڑا راستہ آسان کر کے چلے گئے. آپ کے لیے تو مغفرت کا اعلان قرآن نے کر دیا تھا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. آپ کے تو کوئی گناہ ہوں گے نہیں. اگر جس کو آپ گناہ سمجھتے ہیں اس کو بھی ہم نے اس کو بھی درگزر کر. نبی کے لیے مغفرت کا اعلان، آپ کے ازواج مطہرات کے لیے مغفرت کا اعلان، آپ کی اولاد کے لیے مغفرت کا اعلان. آخر میں اللہ نے یہ کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. آپ کے سارے صحابہ کو جنت کا ہم نے وعدہ کر لیا. کس کو؟ صحابہ کے لیے. یہ سارا رونا دھونا کس کے لیے تھا؟ ہمارے نبی کا، میرے اور آپ کے لیے تھا.
آج سے ہم نیت کر لیں کہ اللہ تو ہمیں اتنی ہمت دے دے، آج کے بعد سے میں نبی کی کسی سنت کو نہیں چھوڑوں گا، کہیں انشاءاللہ۔ نبی کی سب سے بڑا کام کیا تھا؟ دیکھیں نبی کے دو قسم کے عمل ہیں، ایک عمل اعضاؤں کا ہے، ایک عمل دل کا ہے۔ دل کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہے۔ دل کا عمل بڑا ہے، اعضاؤں کا عمل چھوٹا ہے، صحیح ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سارے کام کیسے ہیں؟ اعضاؤں کے، مگر دل کے اندر امت کا غم کرنا اور دل کے اندر امت کی فکر کرنا، امت کے لیے رونا، یہ کس کا کام ہے؟ دل کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اللہ کے نزدیک اللہ اس کو بہت ہی پسند کریں گے، کیونکہ یہ نبی کے دل کے ساتھ اپنی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی جی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، آپ اتنا غم کر رہے ہیں۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں ہم سوال نہیں کریں گے، آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اے نبی جی ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا آپ مشقت میں پڑ جائے، ہر وقت فکر مندی۔ ایک دل کا غم تھا، اس کے ساتھ جو مشابہت اختیار کرے گا امت میں سے، وہ نبی کے دل کے عمل کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ جو دل اعلیٰ ہے اس کا عمل اعلیٰ ہے، وہ آدمی بھی اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ بن جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، ساری امت کے لیے دعائیں کریں گے، ساری امت کے لیے کوششیں کریں گے، کوشش بھی کریں گے، دعائیں بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے۔ سارے امریکہ والے، سارے آسٹریلیا والے، سارے یورپ والے، ہمارے ذمے 3 کام ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایسی محنت کرنا کہ موجودہ زمانے کے جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ دوسرا کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے اللہ ایسی ترتیب بنا دے، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ دنیا میں آنے والے ہیں، خواہ امریکہ کے گاؤں کے اندر ہو، یورپ کے گاؤں کے اندر ہو، آسٹریلیا کے گاؤں کے اندر ہو، شہر کے اندر ہو، اللہ اس سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ ایسا ماحول بنوا کے جائے اللہ سے، کیونکہ ماحول کے ساتھ آدمی چلتا ہے، ایسا ماحول بن جائے پوری دنیا کے اندر کہ ہر آدمی دین پہ چلے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ جو اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کے لیے خوب دعائیں مانگے، اے اللہ تو ان سب کی مغفرت کر دے، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے ذمے تھوڑا سا کام نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 2.5 گھنٹے میں ہم کیا کریں گے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں 2.5 گھنٹہ تو بہت ہوتا ہے، کیا کریں گے؟ میں نے ایک سے کہا آدھا گھنٹہ دعا مانگے، کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کیا مانگے بتاؤ تو صحیح، 5 منٹ میں دعا ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا لمبا چوڑا منصوبہ ہمارے کندھوں کے اوپر ہے، آدھا گھنٹہ بھی کم ہے، آدھا گھنٹہ بھی کم ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو انبیاء علیہ والسلام کا، خاص کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنایا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، جو ذمہ داری میری ہے کون سی؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ومن اتبعنی ای ومن آمن بی، جو بھی ایمان لانے والا ہے ان سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی کو کیا کرے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، متوجہ کرے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، ہاں ایسا نہیں کہ ویسے لٹ مار دے، نہیں، ایسی دعوت دے کہ وہ آدمی برائی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آ جائے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بھائی امین صاحب، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ امین صاحب نہیں، امین صاحب، بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب اندھیرا ہو گیا، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ کسی کو کہا گیا کہ اندھیرا دور کرو، وہ ایک ڈنڈا لے کے چلا گیا، اندھیرے کو مارنا شروع کر دیا، بھاگ جا یہاں سے ورنہ میں تجھے ماروں گا۔ کیا ڈنڈے مارنے سے اندھیرا دور ہو جائے گا؟
اندھیرا دور کرنے کے لیے کیا ہے؟ کوئی موم بتی جلا دے، کوئی بلب جلا دے، اندھیرا دور ہو جائے گا۔ کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا اندھیرا۔ تو حکمت کے ساتھ، دلائی کے ساتھ اگر جو کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی دعوت کے اندر بڑا اثر ہوگا۔ سوچیں اس آدمی کو میں کس طریقے سے دین کی طرف لاؤں، لٹ نہیں مارنی دین کی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ دعوت دے دی۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ کیا ہو گئے؟ دانت کا ٹوٹنا اس کی تعبیر ہوتی ہے عمر میں اضافے کی۔ سارے دانت ٹوٹ گئے، 32 دانت ٹوٹ گئے۔ بہت پریشان ہوا بادشاہ خواب کے اندر۔ کسی کو صبح کسی سے کہا کہ بھائی جو خواب کی تعبیر جاننے والا ہو اس کو بلا کے لاؤ۔ ایک آدمی کو بلا کے لایا گیا۔ تو اس نے پوچھا کیا خواب دیکھا بادشاہ سلامت آپ نے؟ اس نے بتا دیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، میں بہت پریشان ہوں۔ کہنے لگے یہ خواب کس نے دیکھا؟ میں نے دیکھا۔ کہنے لگے اللہ میاں ایسا خواب کسی کو نہ دکھائے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کے سارے رشتے دار ایک ایک کر کے آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے تھے، اس نے کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، ایسی بددعا دے رہا ہے مجھے۔ مگر اس کا دل میں چبھن تو تھی۔ دوسرے آدمی کو بلایا، وہ ذرا حکمت والا آدمی تھا، اس سے پوچھا کہ یہ خواب دیکھا ہے میں نے۔ کہنے لگے کس نے خواب دیکھا؟ کہنے لگے میں نے۔ بڑے مبارک خواب ہے یہ، بہت ہی شاندار ہے، مٹھائی تو منگوائے۔ ایسا خواب تو کوئی دیکھتا ہے، مٹھائی پہلے منگواؤ۔ بادشاہ سلامت تو پہلے تعبیر اس کی سن چکے تھے، پریشان تھے۔ انہوں نے کہا بھائی تعبیر بتاؤ پھر میں تمہیں مٹھائی کھلاؤں گا۔ کہیں گا نہیں مٹھائی منگواؤ، بڑا شاندار خواب ہے۔ کیا ہے؟ اس نے بولا تعبیر تو بتاؤ۔ اس نے کہا تعبیر اس کی یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے آپ کو، آپ کی عمر آپ کے سارے رشتے داروں سے زیادہ ہوگی، ماشاءاللہ۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ دونوں نے بات تو ایک ہی کی نا، الگ الگ تو نہیں کی، مگر ایک نے حکمت کے ساتھ کی اور دوسرے نے کیسے کی؟ بغیر حکمت کی تھی۔ وہ پھانسی پہ لٹک گیا اور دوسرا آدمی کیا ہو گیا؟ مٹھائی کا ٹوکرا لے کے چلا گیا۔ ایک بادشاہ نے دعوت کی اپنے مال کو دکھانے کے لیے۔ اس نے چھوٹے چھوٹے سے سونے کے چمچے رکھے تھے وہاں پہ، اور لوگوں کو مقرر کیا تھا۔ پہلے کیمرے تو ہوتے نہیں تھے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے لکھا ہوتا، پہلے تو نہیں ہوتا۔ تو اس نے مقرر کیا لوگوں کو کہ چپ چاپ دیکھنا، کوئی سونے کا چمچہ چوری کر کے نہ لے جائے، مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو بہت مہنگا ہے۔ ایک آدمی نے کہا میں تو کروں گا چوری۔ اس نے جو ہے نا چپ چاپ جیب میں رکھ دیا، ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب بادشاہ سلامت پریشان، چمچے گنے گئے تو ایک کم، جتنے تھے ایک کم۔ اب سب کی تلاشی نہیں، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ بادشاہ بھی عجیب مہمانی کرتا ہے اور لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے، تلاشی لیتا ہے۔ اپنے ایک وزیر کو بلایا، وزیر بڑا حکمت والا آدمی تھا، ہو سکتا ہے اس نے 4 مہینے لگائے ہوں گے اس زمانے میں۔ تو وہ بڑا حکمت والا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے معلوم ہے کس نے چوری کی ہے، مگر میں اس کو سب کے سامنے ذلیل نہیں کروں گا، کیونکہ مہمان ہے ہمارے، اور مہمان کو ذلیل کرنا تو کسی مذہب میں بھی صحیح نہیں ہے، مگر میں اسے نکلوا لوں گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کیسے؟ کہہ رہا کہ آپ انتظار کر۔ سامنے بٹھایا کس کو؟ اس آدمی کو جس پہ شک تھا، جس کے جیب میں سونے کا چمچہ تھا۔ بادشاہ سلامت سے اس وزیر نے کہا میں نے چند دن پہلے ایک جادو سیکھا تھا، ایک آدمی تھا اسے ایک جادو سیکھا، وہ جادو یہ سیکھا، دیکھیں یہ چمچہ ہے نا، ایک چمچہ اپنے پاس رکھا تھا، یہ چمچہ ہے نا سونے کا، میں رکھوں گا اپنے جیب میں، مگر نکلے گا اس کی جیب سے، اوئے
آیا سمجھ؟ رکھوں گا میں اپنے جیب میں، مگر نکلے گا اس کے جیب سے، یہ میں نے جادو سیکھا. اور اس نے رکھا اس کے اپنی جیب میں، کہہ رہا ہے اس کے جیب میں دیکھو، چمچہ نکل آیا. وہ ناراض بھی نہیں ہوا اور کام بھی ہو گیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت کے ساتھ ہزاروں واقعات ملیں گے آپ کو کتابوں کے اندر کہ ہمارے اسلاف نے کیسے حکمت کے ساتھ دعوت دی تھی. لٹ نہیں ماری ایسا کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے، دعوت کا کام نہیں کرتے تو یوں ہوگا. نہیں، بڑے نرمی کے ساتھ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ جو ہے نا کتے کو گوشت کھلایا جاتا ہے، گوشت، ہاں، اس کے گوشت کے اوپر اگر زہر کھلایا جائے تو وہ نہیں کھائے گا، زہر کے اوپر گوشت لگا کے اس کو کھلایا جاتا ہے. نہیں سمجھائی؟ گوشت کے اوپر، گوشت کے اندر جو ہے نا زہر ملا کے کتے کو کھلایا جاتا ہے، وہ کھاتا ہے مر جاتا ہے. اگر صرف زہر کھلائے کبھی بھی نہیں کھائے گا. اتنی تو عقل اللہ نے دی ہے. تو سمجھداری کے ساتھ کام کرے، سمجھداری کے ساتھ کام کیا. دیکھیں کتنا مجمع یہاں پہ آ گیا. یہ سمجھداری کی برکت ہے. اگر کسی نے کچھ کہا بھی اس کو بھی برداشت کرنا، یہ بھی سمجھداری ہے. اور تصور یہ کرنا ہے میرے نبی نے کتنے لوگوں کی مشقتوں کو برداشت کیا، اکابرین نے کتنے لوگوں کی مشقتوں کو برداشت کیا. ایک عرب آدمی کو ٹھوکر لگی، خون نکل آیا، عرب جماعت میں آیا تھا اور رونے لگا. کسی نے کہا یار اتنی چوٹ تو نہیں لگی کہ تم رو رہے ہو. کیا لگا مجھے یہ چوٹ کی فکر نہیں ہے، مجھے تو یاد آ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چوٹیں لگی تھی، خون نکل رہا تھا، مجھے تو کچھ نہیں لگا مگر مجھے تو وہ واقعہ یاد آ گیا. اگر کسی کو کچھ ہوا بھی تو نبی کی واقعات کو دیکھیں گے، صحابہ کو دیکھیں. نبی جی کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی، مشرکین کی طرف سے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا. ایک بہت بڑے مؤلف نے لکھا ہے کہ کوئی دن مکے میں ایسا نہیں گزرا کہ جس دن کے اندر یہ خبر نبی جی کو نہ ملتی ہو کہ آج فلاں صحابی کو زخمی کر دیا گیا، آج فلاں صحابی کو اتنا مارا گیا. آدمی خود مال کھا لیتا ہے مگر میری طرف سے اگر کوئی مال کھائے گا تو زیادہ محبت ہو جاتی. نہیں سمجھ آئی؟ نبی کے خاطر صحابہ اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن یہ خبر نہ آئے. ہر روز یہ اطلاع ملا کرتی تھی. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہم سب کو ایک دعوت والا کام دیا ہے، جو ہم نے کرنا ہے پوری دنیا میں کرنا ہے، حکمت کے ساتھ کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. میں سمجھا تشکیل والے آ گئے بھائی. ہاں تو کریں گے انشاءاللہ. اس حکمت کو سیکھنے کے لیے دیہاتی آدمی کو کیسے دعوت دی جائے، کسانی آدمی کو کیسے دعوت دی جائے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ لوگوں نے دیکھا، خوب دیکھا. مولانا عمر پالم پوری صاحب، ان کی زندگی کے عجیب و غریب حالات تھے، عجیب و غریب حالات تھے. ہاں کیا عرض کروں. ایک جگہ گئے، وہاں پہ بندر بہت تھے، بندر والے تھے تماشا دکھانے. کسی کو بھیجا کہ ان کو بلا کے لاؤ، بندر والوں کو. انہوں نے جا کے تقریر شروع کر دی، تم لوگ بندروں کو نچواتے ہو، بندروں کو یہ کرتے ہو، یہ سب حرام ہے. ہاں تو انہوں نے کہا اچھا. جب وہ دائی لوگ تھے نا بغیر حکمت کے، جب وہ جانے لگے تو انہوں نے بندروں کو ان کے پیچھے لگا دیا. بندروں نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ بندر کا کاٹا ہوا اور کتے کا کاٹا ہوا دونوں برابر ہوتے ہیں، 22 انجیکشن لگتے ہیں. وہ واپس آ گئے. پھر اس کے بعد مولانا نے دوسرے لوگوں کو بھیجا. مولانا سمجھا رہے تھے کہ دعوت کا کام حکمت سے کرنا چاہیے. دوسرے لوگوں کو بھیجا. آپ لوگ تو بڑے اچھے، آپ لوگوں نے تو بھائی جانوروں کو بھی مسخر کر لیا، کتنے کمال ہے آپ کے اندر. ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس، ان کے پاس چلتے ہیں. سب کو جمع کر کے مولانا کے پاس لے کر آ گئے اور پھر مولانا کی بات سنی اور ان لوگوں نے پھر وقت لگانا شروع کر دیا. مولانا گئے مصر. کہاں گئے؟
ایک ملک کا نام ہے نا مصر، دیکھا ہے کسی نے؟ ہے تو صحیح دنیا میں. چلو کہتے ہیں پہلی جماعت تھی مولانا کی مصر میں. ان لوگوں نے کہا کہ تم کون لوگ کہاں سے آ گئے؟ ہم دعوت دیتے ہیں. تمہارا قائد کون ہے؟ تمہارا سربراہ کون ہے؟ ہر ایک جماعت کا، ہر ایک پارٹی کا کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے نا. تمہارا پارٹی کا بڑا کون ہے؟ یہ مصری لوگوں نے مولانا سے سوال کیا. مولانا نے فرمایا کہ ہمارے قائد تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ تو دنیا سے چلے گئے. اب کون ہے؟ کہنے لگے ہر مسلمان ان کا نائب ہے. تمہارا مرکز کہاں ہے؟ تمہارا مرکز کہاں ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ ہمارا مرکز تو بیت اللہ ہے. کوئی شک ہے اس میں؟ کہنے لگے تم کو پیسے کون دیتا ہے؟ تمہارا بینک کہاں ہے؟ بینک. لوگ گمان کرتے ہیں نا چلے پہ 4 مہینے میں ملکوں میں جائیں گے تو پہلے تو کہتے تھے امریکہ دیتا ہے، پھر اب ختم ہو کے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو دیتا ہی ہے. کوئی نہ کوئی دیتا ہے تو بھائی آپ بھی چلے جاؤ، آپ کو بھی مل جائے گا. کہہ رہے گا تمہارا بینک کہاں ہے جہاں سے تم پیسے لے کے یہاں پہ آئے؟ فرمانے لگے مولانا کہ بینک ہمارا دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کا جیب ان کا بینک ہے. نہیں سمجھے؟ مسلمانوں کا مال کہاں سے خرچ کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے جیب سے خرچ کرتا ہے نا، ہر آدمی اپنے جیب سے خرچ کرتا ہے. مولانا نے فرمایا کہ ہمارا بینک کیا ہے؟ ہر مسلمان کا جیب ہے. ہر مسلمان اپنے جیب سے خرچ کرتا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیتا. اپنی جان، اپنا مال. آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو کون پیسے دیتا ہے؟ بچہ آپ کا بیمار ہو گیا، اللہ نہ کرے تو آپ محلے والوں سے چندہ کریں گے؟ آپ خود پیسے خرچ کریں گے. بچے کے کپڑے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے کپڑے کی ضرورت ہے تو کون دے گا؟ آپ خود خرچ کریں گے. کیا دین اسلام جس کے اوپر دنیا آخرت کا دار و مدار ہے، اس کے لیے ہم دوسروں سے پیسے لیں گے؟ کیا یہ ہمارا نہیں ہے؟ جو چیز ہماری ہوتی ہے، جو چیز ہماری ہے اس کو تو ہم پیسے خرچ کر دیں گے. کیا دین ہمارا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم دوسروں سے پیسے لیں گے؟ نہیں. اپنا مال، اپنا جان لگائیں گے. اس سے ہمارے اندر دین کی قدر آئے گی. دین کی قدر. بھائی امین صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے، میں بیٹھا ہوا تھا برابر میں. کیا لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو 4 مہینے لگائے. 4 مہینے کے بعد ویسے ہی ہو گیا جیسے کہ پہلے تھا. بھائی امین صاحب بڑے نرم طبیعت کے آدمی تھے. جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھی، کوئی بات بھی کرتے تھے بڑے مسکرا کے کرتے تھے. کہہ لگے فوراً انہوں نے کہا پیسے آپ نے دیے ہوں گے؟ کہہ لگے ہاں. کہہ لگے پیسے دو گے تو بچہ کبھی نہیں بنے گا. اپنا جان، اپنا مال، ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے. اپنے جان اور مال سے جائیں گے تو اس کے ذریعے سے برکت، اس کے ذریعے سے آدمی کی اصلاح ہوگی. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے پوری دنیا میں جانے کی نیت کریں گے کہ انشاءاللہ. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ سے لیں گے. دیکھیں عربی زبان تھوڑی سی مجھے بھی تھوڑی آتی، زیادہ نہیں آتی. ایک ہوتا ہے فلوس، فلوس کہتے ہیں پیسوں کو، اور ایک ہوتا ہے خلوص. اردو میں بھی کہتے ہیں خلوص. کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص. اللہ کے راستے میں لوگ خلوص سے جاتے ہیں، فلوس سے نہیں جاتے. کس سے؟ خلوص سے، اخلاص سے جاتے ہیں. مسلح نہ چھوڑا جائے جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. ایک مولوی صاحب آئے میرے پاس راوی میں، کہہ لگے سال میں نے ختم کر لیا، مجھے کراچی جانا ہے، ٹکٹ کے پیسے چاہیے. میں نے کہا کراچی جانے کے چاہیے، پوری دنیا میں بھی جانا ہے؟ نہیں جانا. کہہ لگے پوری دنیا میں جانا ہے. میں نے کہا بھی رات کو اللہ سے اتنا مانگو اور مسلح کو چھوڑنا نہیں جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. وہ کہنے لگے صبح آئے، میں نے کہا پیسے لے لو. کہہ لگے مسئلہ حل ہو گیا. پوری دنیا میں جانا ہے، ہم کب تک فلوس کو بنیاد بنائیں گے؟ خلوص کو. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ خلوص تھا. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ اخلاص تھا. اخلاص کی برکت سے ساری دنیا میں وہ پہنچ گئے. ہم بھی اخلاص کی برکت سے پوری دنیا میں پہنچیں گے. مگر ظاہری ترتیب کے اعتبار سے پیسے تو رکھنے پڑیں گے، ظاہری شکل کے اعتبار سے، مگر نیت تو ہوگی کہ اللہ کریں گے. ٹھیک ہے.
توکل اس کا نام نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو جائے. توکل اس کو کہتے ہیں سارے اسباب کو مہیا کر کر پھر یہ کہا جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ان پیسوں سے نہیں ہوگا. کرنے والی ذات کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر، بلکہ ان کا زمانہ ختم ہو گیا اب. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے گئے، حضرت مہدی بھی دنیا سے گئے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی اتنا بڑا سونے کا ڈلا، جس کو کہا گیا حدیث پاک میں راس البقر، گائے کے سر کے برابر. کوئی گائے کا سر اٹھانا چاہے اٹھے گا؟ اتنا بڑا سونا. لوگوں کی منتیں کرے گا 2 روٹی دے دو، یہ لے لو. لوگ 2 روٹی نہیں دیں گے، وہ اس کو اپنے سر پہ مارے گا، مر جائے گا اسی حال. کیا پیسوں سے ہوتا ہے اتنا بڑا سونے کے ڈلے سے کچھ؟ دنیا ختم ہونے سے پہلے اللہ دکھا دیں گے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. قیامت کے قریب زمین کے اندر سے بڑے بڑے سونے کے ستون نکلیں گے. کتنے بڑے بڑے سونا چاندی کے ستون، بڑے بڑے جیسے یہ ستون ہے نا پلر. اور آدمی کہے گا اس سے دور رہو. وقال الانسان ما لها، یہی مال ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا. یہ بہت خطرناک. دنیا کے اندر ہی اللہ ملک دکھا دیں گے کہ ان مالوں سے نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی. ہاں تو بھائیوں، اس کے لیے کہا جاتا ہے توکل کرے اللہ کے اوپر. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. یہ قرآن کی آیت کو یاد کر لیں. کیا ہے؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اے لوگو، اللہ کی ذات پر اعتماد کرو جو زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. ہم زندہ ہیں روح کے ساتھ. سنیے، ہم زندہ ہیں کس کے ساتھ؟ ہاں؟ اور اللہ زندہ ہے بغیر روح کے. حی کس کو کہتے ہیں؟ جو زندہ ہو بغیر روح کے. ہم زندہ ہیں مگر ہم حی نہیں ہیں. ہمارے اندر روح ہے، ہمارے اندر روح ہے. اور اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے بغیر روح کے. ہمارے اندر سے روح نکلی ختم، اللہ کے اندر روح نہیں ہے، نکلے گی کیسے؟ وتوکل علی الحی الذی، آدمی پر اعتماد کرو گے اس کی روح نکل گئی، پھر کہاں جاؤ گے؟ اللہ پر اعتماد کرو، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. ایک دوسری آیت الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ عجیب آیت. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ علماء کہتے ہیں جب یہ آیت پڑھو تو فوراً یہ کہو بلا بلا، کیوں نہیں؟ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. اس آیت کو پڑھنے کے بعد فوراً یہ جملہ کہو. کیا کہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ ہاں؟ پوری دنیا کے لیے اللہ کافی ہے تو ایک بندہ کیا ہے؟ تو اس کے اللہ پر اعتماد کریں گے، خلوص کے ساتھ قدم اٹھائیں گے، اللہ بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ وہ وقت بھی دکھائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر اللہ دین اسلام کو غالب کر دے. اللہ اس کا مجھے اور آپ کو ذریعہ بنا دے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ ایک طرف تو خوب اللہ کے راستے میں نکل آ جائے، اور دوسرا روزانہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے خوب مانگے. اے اللہ پوری دنیا والوں کو تو اب تو ہدایت دے دے. اے اللہ بہت دیکھ لی فحاشی اور بہت دیکھ لیا بے دینی. اے اللہ بہت دیکھ لیا سنتوں کا ذبح ہونا. اے اللہ اب تو دنیا کے اندر فحاشی کو ختم فرما دے. اے اللہ اب تو دنیا کے اندر سے نبی کے چھوڑنے سنت کو کے بجائے، سنت کو چھوڑنے والوں کے بجائے سنت کو زندہ کرنے والوں کو پیدا کر دے. پوری دنیا کے اندر دین کو غالب کر دے. اور کیا کریں گے؟ روزانہ کم از کم اپنی اپنی مسجدوں میں 8 گھنٹہ دیں گے. کہے انشاءاللہ. کون کون دے گا بھائی؟ اب جم کے بیٹھے رہے، تھوڑی دیر تشکیل ہوگی اور تشکیل کے بعد پھر اپنی ضروریات کو پورا کریں گے. ہاں بیٹھے رہیے. فرمائیے 4 مہینے کے لیے لغت. جی فرمائیے بھائی.